قرآن کو ایز اے بک بائی ڈیفینیشن کس طرح دیکھا جائے؟ یہ کوئی فلاسفی کی کتاب ہے، یہ کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی کتاب ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو انسان کی فطرت ہوتی ہے، ایموشنز ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی طبیعت میں مجھے ایک نرمی نظر آتی ہے تو آپ اس کو مور آف ایتھیکل بک کنسیڈر کرتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر اسرار تھے، ان کے ایموشنز ڈفرینٹ ہے، وہ ایک مسلم کو سپیریئر دیکھنا چاہتے تھے اور ویسے دیکھنا چاہتے تھے. تو بائی ڈیفینیشن اس بک کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں، یا صرف یہ آپ کے ایموشنز پہ ہے کہ آپ اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ویسے تو اس کا جواب یہی دینے کو دل چاہتا ہے کہ جو آپ کے جذبات ہیں ویسے ہی دیکھ لیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا سوال ہے. قرآن مجید کو آپ اپنے جذبات سے الگ ہو کے دیکھیں. ہمیشہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو ریاضت کرنی پڑتی ہے وہ اصلاً ہے ہی یہی کہ آپ اپنے پورے وجود کو قرآن کے سامنے سرنگوں کرنے کے جذبے سے جائیں. جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے سنا، جو آپ نے سمجھا، اس کو دروازے پر چھوڑ دیں. طبیعت میں نرمی ہے تو اس کو بھی وہیں چھوڑ دیں، گرمی ہے تو اس کو بھی وہیں چھوڑ دیں، اور قرآن سے پوچھیں وہ کیا کر رہا ہے. اس میں قرآن اخلاق کی کتاب ہے. مثال کے طور پر آپ نے میرا موقف مثالاً بیان کیا ہے، میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، آج تک کبھی نہیں. اخلاق کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں ودیت کر کے اس کو پیدا کیا ہے. قرآن مجید کو تو اس کے بارے میں چند اصولی چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی 2-3 جگہوں پہ ضرورت پڑی ہے. یعنی یہ اس کے بیانات کا ایک ضمنی پہلو ہے. قرآن مجید کتاب انذار ہے، وہ آپ کو آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں خبردار کر، بس یہ ایک ہی چیز ہے. اور آپ دیکھیے اس کو اس نے خود اپنے بارے میں کیسے بیان کیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق و باطل میں فیصلہ کر دینے والی کتاب اتار دی ہے تاکہ دنیا کے سب لوگوں کے دروازے پر دستک دے کے ان کو قیامت کے بارے میں خبردار کر دے. یہ قرآن. تو اگر تو قیامت کے بارے میں خبردار ہونے کا ارادہ ہے تو قرآن پڑھیے، اور اگر دنیا کے بارے میں کوئی سیاسی کھیل کھیلنے کا ارادہ ہے تو پھر اقامت الدین پڑھیے.